انمار کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جو صحت مند تھا، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ شرافت کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اسے یہ ہونہار بچہ پسند آ گیا، قیمت ادا کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں انوار نے بچے سے پوچھا، ارے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ بتایا، خبیب بن ارد۔ انوار نے اس لڑکے کو مکہ کے ایک مشہور کاریگر لوہار کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تلوار بنانا سکھا دے۔ اس لڑکے نے بڑی ہی جلدی تلوار بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ جب خباب ایک اچھا کاریگر بن گیا تو انوار نے اس کے لیے ایک دکان کرائے پر لے لی اور اسے اس میں کام کاج کے لیے بٹھا دیا تاکہ اس فن سے مالی فوائد حاصل کرے۔ حضرت خباب تھوڑے ہی عرصے میں اپنے فن میں ماہر ہو گئے۔ لوگ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی تلواریں بڑے شوق سے خریدنے لگے، اس لیے کہ یہ خوش اخلاق، نرم خو، شیریں گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بہت مضبوط، نفیس، اعلیٰ قسم کی بناتے تھے۔ حضرت خباب نوعمری کے باوجود بڑے زیرک، معاملہ فہم اور دانشور تھے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے تو اکثر جاہلیت سے معمور عرب معاشرے کی حالت زار پر غور کیا کرتے، جو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک شر و فساد میں غرق ہو چکا تھا۔ ایک روز انہیں دل ربا خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اپنے مبارک دین سے نورانی کلمات کے ذریعے انسانی دلوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوبصورت، دل پذیر، نصیحت آموز نورانی کلمات سنتے ہی یوں معلوم ہوا کہ آپ کے دہن مبارک سے موتیوں کی لڑیاں یا مصری کی ڈالیاں گر رہی ہیں۔ آپ کی باتوں سے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ فوری ہاتھ بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس طرح روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت خباب نے اپنے اسلام لانے کو کسی سے چھپایا نہیں۔ یہ خبر ان کی مالکہ انوار کو جب ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، اپنے بھائی سبا بن عبد عزا کو ہمراہ لیا۔ سب مل کر حضرت خباب کے پاس گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں منہمک ہیں۔ انوار کا بھائی سبا آگے بڑھا اور کہا، اے خباب، ہمیں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ہمارے دل اس سے صحیح نہیں مانتے۔ حضرت خباب نے پوچھا، کون سی خبر؟ سبا نے کہا، یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت خباب نے یہ بات سن کر بڑے ہی نرم لہجے میں ارشاد فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو اللہ واحد لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ میں نے تمہارے بتوں کو پھینک دیا ہے اور میں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمات نکلنے ہی تھے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو گھونسوں، جوتوں، لوہے کی سلاخوں اور ہتھوڑے سے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے جسم سے مختلف حصوں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت خباب اور انوار کے مابین آنے والے اس واقعے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ قریش کے بوڑھے حضرت خباب کے اس جرأت مندانہ اقدام پر انگشت بداں رہ گئے۔ اب معمول یہ بن گیا کہ جب دوپہر کے وقت گرمی نقطہ عروج پر ہوتی تو وہ حضرت خباب کو مکہ کے قریب چٹیل میدان پر لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے، لوہے کی درع پہنا دیتے، پینے کے لیے پانی بند کر دیتے۔ جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تو یہ قریب آتے اور پوچھتے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت و صداقت کا دین لے کر آئے تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف لائیں۔ یہ سن کر وہ بپھر جاتے اور بے تحاشا پٹائی کرنا شروع کر دیتے۔ مار مار کر جب تھک جاتے تو وہ پوچھتے، لات و عزا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے، یہ دونوں گونگے بہرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے، گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگائے رکھتے۔ پتھروں میں اس قدر تمارت ہوتی کہ ان کی گرمی سے حضرت خباب کے کندھوں سے چربی اور خون بہنے لگتا۔ انوار سخت گیری اور پتھر دلی میں اپنے بھائی سے رتی برابر کم نہ تھی۔
اس نے ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو غصے سے بے پھر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بٹی سے گرم سلاخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب کے سر کو داغ دیتی، جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کی زبان سے ام انمار اور اس کے بھائی کے لیے بد دعا نکلتی۔ پھر جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت خباب نے کہا، میں تب تک ہجرت نہیں کروں گا جب تک کہ میں ام انمار کے متعلق جو میں نے بد دعا کی ہے اس کی قبولیت نہ دیکھ لوں۔ چند روز کے بعد ام انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے سننے میں نہ آیا۔ وہ شدت سے اس طرح کراہتی اور آواز نکالتی جس طرح کوئی کتا بھونکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے۔ ماں نے ان کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کے گرم سلاخ سے داغا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں۔ اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ سر کو لگتی تو اس کی تکلیف کی شدت میں کچھ وقت کے لیے کمی واقع ہوتی۔ حضرت خباب انصار مدینہ کی ضیافت میں ایسی راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے جس سے وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت خباب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک ہوئے، آپ کے جھنڈے تلے لڑائی کے جوہر دکھلائے اور اسی طرح غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے ام انمار کے بھائی صبا بن عبد عزا کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوئے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ صبا کو شیر خدا حضرت حمزہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طویل عمر عطا فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے خلفائے اربعہ کا دور دیکھا۔ آپ کے ہم نشین صحابہ نے یہ بتایا کہ ہم حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کے جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں میرے پاس 80,000 درہم ہیں، خدا کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں چھپایا نہیں، نہ کسی سائل کو میں نے محروم واپس لوٹایا۔ یہ بات کہی اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میری بہت سے ساتھی اس دنیا سے اس حالت میں کوچ کر گئے کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے کچھ بھی نہ ملا۔ مجھے یہ مال مل گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صالح کا بدلہ نہ ہو اور آخرت میں محروم نہ رہ جاؤں۔ جب حضرت خباب اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔